آپ کا ذریعہ معاش تجارت تھا، کپڑا فروخت کرتے تھے، تو ساری زندگی یہی معاملہ ہوا، یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو اس وقت بھی آپ مدینہ میں موجود نہیں، باہر۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں تو ساری عمر کما کے کھایا ہے، ساری عمر محنت کی ہے، تجارت کی ہے، تو اب خلیفہ بن گئے، امیر المومنین ہو گئے، خلیفۃ المسلمین بن گئے، تو کچھ معاملات خلافت کے اس کو نپٹا کے کپڑا اٹھایا اور بازار جانے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، کہا خلیفۃ المسلمین کدھر جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے بھئی میں نے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے نا، بچوں کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، اپنے کاروبار کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ تجارت کے لیے جائیں گے تو یہاں خلافت پر کون ہوگا؟ یہاں مسند خلافت پر آپ کی ضرورت ہے، لوگ آئیں گے آپ سے سوال پوچھنے کے لیے، لوگ آئیں گے مسائل حل کرنے کے لیے، لوگ آئیں گے کہ یہ سلطنت اسلامیہ کے خلیفہ ہیں تو آپ یہاں موجود نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ آپ کو تو یہاں مسجد نبوی میں موجود ہونا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا پھر میرے گھر کے اخراجات کیسے چلیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کا حساب کرتے ہیں۔ مجلس مشاورت بلائی گئی، کسی نے کہا کہ ابوبکر صدیق کا اتنا وظیفہ مقرر کر دیا جائے، کسی نے کہا ابوبکر صدیق کا اتنا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ ابوبکر صدیق فرمانے لگے کہ اگر تم نے وظیفہ ہی مقرر کرنا ہے تو میرا اتنا وظیفہ مقرر کرو جتنا مدینہ کے ایک چھوٹے سے مزدور کا وظیفہ ہے، کیونکہ ہم نے تو صرف اپنی گزر اوقات کرنی ہے، اپنی روٹی روزی کا بندوبست کرنا ہے، بس جس سے ہمارا گزر اوقات ہو جائے بس اتنا کافی ہے۔ تو اس طرح بیت المال سے پھر آپ کے اخراجات پورے ہونے لگے۔ ایک مرتبہ آپ گھر میں گئے، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد آپ کی بیوی تھوڑا سا میٹھا لے آئی اور عرض کیا کہ حضور میں نے آج میٹھا بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا میٹھا کیسے بنا لیا؟ اس نے کہا تھوڑا تھوڑا میں بچاتی رہی ہوں، جو بیت المال سے ہمارے اخراجات کے لیے وظیفہ آتا تھا اس سے تھوڑا تھوڑا بچاتے رہی ہوں، کتنے دن سے بچا رہی ہوں، تو میں نے کہا آج میٹھا ہی بنا لیں، تو اس لیے میٹھا بنایا ہے۔ آپ نے فوراً بیت المال میں جا کے ملازم سے کہا بھائی اتنا ہمارا وظیفہ کم کر دو کیونکہ یہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جو بچ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے۔ آپ ان کے خلوص کو دیکھیے، آپ ان کی محبت کو دیکھیے، آپ ان کی ایمان کو دیکھیے کہ خود مالدار آدمی ہو کر جب ایک مسند پر بیٹھتے ہیں پھر ان کی ایمانداری کیسی ہے، پھر ان کی دیانتداری کیسی ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے تو ان کے کیا مقاصد تھے۔ بھئی خلیفۃ المسلمین بنے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ان کی صورتحال کیا رہی ہے، ان کے معاملات کیسے رہے ہیں اور ان کی کیفیات کیسی رہی ہیں۔ کیا انہوں نے مال بنایا؟ کیا انہوں نے خلیفہ بن کے اپنے محلات تعمیر کیے؟ کیا انہوں نے خلیفہ بن کے اپنی جگیریں بنائیں؟ کیا انہوں نے خلیفہ بن کے اپنے مختلف جگہ خریدی؟ کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی بیٹی وہ فرماتی ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے والد کے آخری ایام بیمار تھے تو میں پاس بیٹھی ہوئی تھی، تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹی یہ جو اونٹنی ہے نا یہ بیت المال سے ہے، یہ فلاں چیز میرے گھر میں ہے نا یہ بیت المال کی ہے، فلاں چیز یہ بیت المال کی ہے، یہ میری ضرورت کے لیے میرے پاس دی گئی ہے مجھے کہ میں اس کو اپنے معاملات کے لیے استعمال کروں۔ اب جب کہ میں اس دنیا سے رخصت ہونے جا رہا ہوں، میں جب اس یہاں سے چلا جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو یہ ساری چیزیں بیت المال میں واپس کر دینا، کیونکہ اب میں خلیفۃ المسلمین نہیں رہوں گا۔ جو خلیفۃ المسلمین ہوگا پھر یہ اس کی چیزیں ہوں گی، یہ بیت المال کی چیزیں ہوں گی، یہ فوراً ان کو واپس بھجوا دینا، پھر یہ میرے گھر میں نہیں رہنی چاہیے۔